السلام علیکم، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیکھ سکیں ہماری نئی نئی ویڈیوز۔ ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت تاجر۔ بات شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آنے پر لائک کریں اور ربیع الاول کی مناسبت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاجرانہ زندگی بہت ہی نرالی، درخشندہ، تابندہ اور روشن ہے، جس میں پوری دنیا کے انسانوں کے لیے عبرت و موعظت کے جواہر پارے اور گوہر پارے موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاجرانہ زندگی پر بات کرنے سے پہلے ہمیں ایک نظر جزیرہ نما عرب پر بھی ڈالنی ہوگی تاکہ بات کھل کر سامنے آ جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ عرب کا علاقہ بے آب و گیا، غیر ذی زرع، چٹیل اور صحرائی علاقہ ہے، جہاں زراعت اور کھیتی باڑی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اس زمانے میں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے جو لوگ تھے وہ علم و ہنر سے بھی ناواقف تھے، اس لیے ان کے سامنے صرف ایک ہی پیشہ تھا اور وہ تھا تجارت کا پیشہ۔ چنانچہ تجارت کا پیشہ ان کو اتنا محبوب اور اتنا پسندیدہ تھا کہ ان کے تجارتی قافلے دور دراز ملکوں تک جایا کرتے تھے۔ ایک طرف ان کے تجارتی قافلے بحر ہند سے لے کر بحر روم تک جاتے تھے اور دوسری طرف ان کے تجارتی قافلے عمان اور یمن سے لے کر فلسطین و شام تک کا سفر کیا کرتے تھے۔ موسم گرما میں وہ لوگ شام کا سفر کرتے تھے اور موسم سرما میں عمان اور یمن کا سفر کیا کرتے تھے، اور قریش اس سلسلے میں سب سے بلند مقام رکھتا تھا، گویا کہ وہ پوری تجارتی منڈی پر حاوی تھا۔ اسی چیز کو اور اس بات کی شہادت خود قرآن مجید نے بھی دی ہے، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان کے اندر پیدا ہوئے اور جس ماحول کے اندر آپ نے آنکھیں کھولی، وہ خاندان تجارتی خاندان تھا اور وہ ماحول تجارتی ماحول تھا۔ اس لیے آپ کا تجارت سے الگ رہنا، تجارت سے کنارہ کشی کرنا گویا کہ ایک طرح سے ناممکن تھا۔ لیکن لوگوں کا حال یہ تھا، وہ تجارت کرتے تھے تو جھوٹ بھی بولا کرتے تھے، دھوکے بھی دیا کرتے تھے، وعدہ خلافی بھی کیا کرتے تھے، اور اسی طرح لوگوں کو ٹوپی بھی پہنایا کرتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تجارت کی بنیاد ڈالی، وہ امانت و دیانت، وہ صدق و صفا، راست بازی اور راست گوئی پر آپ نے تجارت کی بنیاد ڈالی۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سامان فروخت کرنے کے لیے نکلتے تھے تو وہ سامان بہت جلدی سیل ہو جایا کرتا تھا۔ لوگ انتظار میں بیٹھا کرتے تھے کہ کب آپ سامان لے کر آئیں اور ہم اس کو خرید لیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جو ہر سال تجارتی میلے لگا کرتے تھے، ان میں بھی آپ اپنا تجارتی سامان لے کر جایا کرتے تھے۔ ایک موقع پر مکے میں ایک تجارتی میلہ لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں 20 اونٹ لے کر گئے اور ساتھ میں اپنے غلام کو بھی لیا، لیکن اتفاق سے آپ کو کہیں جانا پڑ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام سے کہا کہ ان 20 اونٹوں میں ایک اونٹ ایسا ہے کہ جو لنگڑا ہے، اس کی آدھی قیمت لینی ہے، پوری قیمت نہیں لینی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، کچھ لوگ آئے یمن سے، انہوں نے وہ اونٹ خرید لیے اور چلے گئے، لیکن آپ کے غلام کو یاد نہیں رہا کہ ان میں ایک اونٹ لنگڑا بھی تھا اور اس کی بھی پوری قیمت وصول کر لی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ کو اس بات کا علم ہوا تو آپ بے چین و بے قرار ہو گئے، آپ سے رہا نہیں گیا، آپ تڑپ گئے ماہی بے آپ کی طرح۔ آپ نے ان لوگوں کا پتہ معلوم کیا، پتہ معلوم ہونے پر جب بتایا گیا کہ وہ لوگ یمن سے آئے تھے تو آپ نے اپنے غلام کو ساتھ لیا اور اونٹ پر سوار ہوئے
اور پورے ایک دن اور ایک رات کا سفر کیا اور ان لوگوں کے پاس پہنچے۔ وہاں جا کر جب ان سے ملاقات کی اور ان کے پاس ان اونٹوں کو دیکھا، ان سے کہا کہ آپ نے یہ اونٹ کہاں سے خریدے ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے مالک نے ہمیں یمن سے مکہ بھیجا تھا اور یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ تم محمد بن عبداللہ کے ہی اونٹ خریدنا، ان کے علاوہ کسی اور کے نہیں خریدنا۔ چنانچہ ہم گئے اور 3 دن تک ہم نے مکے کی تجارتی منڈی میں انتظار کیا، لیکن محمد بن عبداللہ کے اونٹ نہیں آئے۔ جب وہ آئے تو ہم نے فوراً ان کو خرید لی اور لے کر آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ان 20 اونٹوں میں ایک اونٹ لنگڑا بھی ہے اور یہ اونٹ میرے ہی ہیں، یہ میرے غلام نے آپ کو بتانا بھول گئے تھے، لہٰذا آپ یا تو اس میرے اونٹ کو واپس کر دیجئے اور اس کے پیسے لے لیجئے، یا پھر جو ہے آپ مجھ سے اس کی آدھی قیمت لے لیجئے۔ چنانچہ انہوں نے آدھی قیمت لے لی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ ناظرین گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک تجارتی سفر کیے ہیں، جن میں سب سے پہلا سفر آپ نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام کا کیا، اور یہ سفر آپ نے بطور تاجر کے نہیں کیا تھا، بلکہ آپ نے تاجرانہ اصول کو سیکھنے کے لیے کیا تھا، تاکہ جو تجارت کے اصول ہیں، تجارت کس طرح کی جاتی ہے اور تجربات کیسے حاصل کیے جاتے ہیں، آپ کو معلوم ہو جائے۔ اسی سفر کے اندر بحیرہ راہب نے آپ کے اندر جب علامات نبوت دیکھی تو اس نے کہہ دیا کہ آپ جو ہے مستقبل کے نبی ہونے والے ہیں، اور آپ کے چچا سے کہہ دیا کہ کہیں یہودیوں کو معلوم نہ ہو جائے اور وہ ان کی جان کی در پر پڑ جائیں، اس لیے ان کو فوراً واپس کر دیجئے۔ چچا نے فوراً ان کو مکہ واپس کر دیا۔ اسی طرح آپ نے دوسرا تجارتی سفر بھی شام کا ہی کیا، اور یہ تجارتی سفر آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا سامان تجارت لے کر کیا۔ اس تجارتی سفر کے اندر بھی نستورہ راہب جو تھا، اس نے آپ کے اندر علامات نبوت دیکھی، اور علامات نبوت دیکھ کر اس نے جو ہے نبی آخر الزماں ہونے کی جو ہے پیشین گوئی کر دی۔ اسی سفر کے اندر ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ ایک شخص جب آپ سے کچھ خرید و فروخت کر رہا تھا اور کچھ بات بڑھ گئی تھی، تو اس نے کہا کہ لات و عزیٰ کی قسم کھائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو لات و عزیٰ کی قسم نہیں کھا سکتا۔ تو اس نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے غلام سے کہا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو نبی بننے والا ہے، اور اس کا تذکرہ ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح آپ نے 2 تجارتی سفر یمن کے بھی کیے ہیں، جن کو مستدرک نے اپنی کتاب کے اندر بیان کیا ہے، اور یہ دونوں سفر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ایما پر ہی کیے تھے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کچھ اونٹ کے تعلق سے آپ کو مقام جرش میں بھیجا تھا۔ ایک سفر آپ نے بحرین کا بھی کیا ہے۔ بہرحال ایک تاجر کے لیے جن اعلیٰ خصائل کی ضرورت ہو سکتی ہے، وہ تمام کے تمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بدرجہ اتم موجود تھے۔ ایک بہترین تاجر بننے کے لیے اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس تاجر کے معاملات اچھے ہوں، وہ سچ بولتا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، دھوکے نہ دیتا ہو، اور یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نبوت سے پہلے ہی موجود تھی۔ ایک بہترین تاجر کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ وعدوں کی پاسداری کرتا ہو، وعدہ خلافی نہ کرتا ہو۔ چنانچہ یہ چیز بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پہلے سے موجود تھی۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے عبداللہ بن ابی الحمصہ کا مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا کوئی خرید و فروخت کا معاملہ ہوا، اور اس نے کہا کہ آپ یہیں ٹھہرے رہیں، میں ابھی گھر جا کر آتا ہوں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے رہے، اور عبداللہ بن ابی الحمصہ چلا گیا۔ اس کے واپس آنا یاد نہ رہا۔ 3 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر کھڑے رہے۔ جب تیسرے روز اس کا آنا ہوا اور اس نے آپ کو دیکھا تو بہت شرمندہ ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو اس کو سخت و سست کہا، نہ آپ نے اس کو ڈانٹا، بلکہ آپ نے کہا کہ میں 3 دن سے یہیں کھڑا ہو کر تمہارا انتظار کر رہا ہوں، آپ نے مجھے تکلیف دی۔ تو ناظرین گرامی،
تجارت ایک بہت ہی مقدس، محترم بالشان اور پاکیزہ پیشہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجارت میں رزق کے 9 درجے موجود ہیں، اور قرآن و حدیث کے اندر بے شمار فضائل تجارت کے تعلق سے وارد ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجر کے تعلق سے فرمایا کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ سچا تاجر جو ہے قیامت کے دن وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، وہ شہیدوں کے ساتھ ہوگا، اور وہ صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین تاجروں کی جو صفات ہونی چاہیے، اچھے تاجروں کی، آپ نے وہ بیان فرمائی ایک حدیث کے اندر۔ آپ نے فرمایا کہ بہترین تاجر وہ ہیں کہ جو سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، جو وعدہ خلافی نہیں کرتے، اور جو کوئی سامان اگر خریدتے ہیں تو اس کی مذمت نہیں کرتے تاکہ وہ کم قیمت میں مل جائے، اور جب سامان بیچتے ہیں، فروخت کرتے ہیں، سیل کرتے ہیں تو اس کی تعریف نہیں کرتے تاکہ زیادہ منافع ان کو حاصل ہو جائے۔ ان کے ذمے اگر کسی کا حق ہوتا ہے تو وہ ٹال مٹول نہیں کرتے، یعنی اس کو دے دیتے ہیں، اور اگر ان کا کسی کے ذمے کوئی حق ہوتا ہے تو وہ اس کو تنگ نہیں کرتے۔ تو ناظرین گرامی، ان تمام تفصیلات کو جاننے کے بعد ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ کی تعلیمات و ہدایات پر عمل